إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، 21ویں تاخرات گزر چکی ہے، یہ 22ویں رات ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام طرح کا تصور یہ ہو گیا ہے کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں تو اہمیت باقی ہے، لیکن جفت راتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، حالانکہ یہ خطا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہمیں جو سہل نسخہ بتلایا گیا، ورنہ تو عموماً دیکھا جائے تو آپ پورے رمضان سے آپ جد و جہد کریں، محنت کریں، عبادتوں میں آگے بڑھیں، لیکن ایک عام فہم نسخہ امت کی سہولت کے لیے رحمت للعالمین یہ خبر دیے ہمیں کہ آپ 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جفت جو راتیں ہیں وہ بالکل ہی بیکار ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ملتا ہے وہ تو یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پوری 10 راتوں کو خصوصی غیر معمولی اہمیت دیا کرتے تھے۔ کام کاج ٹوٹل، اور اللہ کے رسول کا کام کیا تھا؟ کیا دنیا بنانا تھی یا دنیاوی مشغولیات تھے یا بہت بڑا بزنس انٹرنیشنل چل رہا تھا، روم سے لے کے ایران تک، وہاں پر کیا سپلائی کرنا تھا؟ یہ تھا نعوذ باللہ۔ جو تھا وہ خود دعوت، وہ خود دین، لیکن ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے بہتر طریقہ ان 10 راتوں کا اعتکاف ہے۔ ٹوٹل کٹو، سب سے تعلق توڑو۔ عاکفون فی المساجد، عاکف سے اعتکاف نکلا ہے، ہاں عاکف سے اعتکاف نکلا ہے، اور عاکف کا مطلب ہے چمٹ جانا، یکسو ہو جانا، کسی کے لیے کیا ہے راہ تکتے بیٹھ جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں عاکف میں آتے ہیں۔ ہاں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا ان کی قوم سے کہ یہ تم چمٹ کے کیوں بیٹھ گئے؟ انتم لہا عاکفون، یہ تم چمٹ کے اپنے بتوں سے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ چھوڑتے نہیں، مجاوری کیوں کرنے لگے ہو؟
جو تمہیں نفع دیتی ہیں نہ نقصان دیتی. وہاں پر بھی لفظ عاکف آیا ہے، اسی سے نکلا ہے اعتکاف. معنی یہ ہے کہ تمام دنیاوی تعلقات کو توڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے لیے یکسو ہو کے اس کے گھر میں بیٹھ جانا، ذکر اذکار میں، اور اللہ تبارک و تعالی کے قرب حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا. رہا یہ سب سے اونچا معاملہ، تو کم از کم ادنا معاملہ تو قبول کرو. جو اعتکاف نہیں بیٹھے ہیں ان کی کم از کم راتیں تو کم از کم بہترین ادا ہوں، اذان کے ساتھ جماعتیں ادا ہوں، اور اسی طرح کیا ہے تہجد ہو، تراویح ہو، اور رات کا قیام ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ تو کم از کم ہو. اعتکاف نہیں کرتے، اس کیٹیگری میں نہیں پہنچتے، لیکن کم از کم اس میں تو ہونا چاہیے. ہمارا یہ فلسفہ بن چکا ہے کہ ہم صرف تاخراتوں میں جو محنت کرتے ہیں اور سمجھ لیا ہے کہ ان 5 میں بس کافی ہے، بقیہ 5 کو ہم کوئی اہمیت بلکہ کیا عام رمضان کے دنوں سے بھی کم اہمیت دیتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے، یاد رکھنی چاہیے. جتنی اہمیت اس کی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کو کیا ہے پامال کر دیا ہے. نمازوں میں تو ایسا ہے کہ مسئلہ عشاء ہی چلے جاتی ہے بہت سوں کی. بڑا افسوس ہوتا ہے جب دیکھا جاتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ایک صف، سلام پھیر کے دیکھو 3 صف. تو تکبیر تحریمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نماز مقرر پھر وقت پہ کیوں کی گئی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، پورا مقررہ وقت کے ساتھ تمہارے لیے نماز فرض ہے، جی چاہے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. عام دنوں میں آپ کو کیا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہونا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، لیکن اس وقت بھی اہتمام نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ آخری عشرے کو تو ہم برباد کر کے رکھ دیے ہیں شاپنگ کے نام پر. تمام شاپنگ. اللہ کے لیے بات سمجھا کیجئے، بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا. زمین میں سب سے اللہ کا مقبوض ترین حصہ اور نفرت کا حصہ بازار ہے. اللہ کا غضب شدہ حصہ، اور اللہ سب سے زیادہ نفرت جس حصے پہ کرتا ہے زمین کے وہ بازار ہیں، اور سب سے محبوب ترین حصہ وہ مسجد ہے. ہم ان آخری راتوں میں، آخری دنوں میں، ان بازاروں میں، ان شاپنگ سینٹر میں اپنے آپ کو گزارتے ہیں، اور خاص کر روزہ کھولنے کے بعد نکلتے ہیں تاکہ کیا کھاتے پیتے موج اڑاتے شاپنگ کریں، جبکہ رات کا وہ حصہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا حصہ ہے. اس کو اس میں پامال کرتے ہیں، اور 27ویں میں ختم کے نام سے تو 2 دن خود ہم ہی کیا آگے بڑھ کے رمضان سے نکال چکے ہیں. ختم ہو جاتا 27ویں کیا ہے رمضان ختم ہو جاتا ہے. گویا کہ انہوں نے جو یو پی وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں اور جن کا مرکزی مضمون ہی پورے سال کی تراویح ہوتی ہے، انہوں نے اپنی سہولت کے خاطر 27 کو ختم رکھ دیا، اور 2 دن لگتے ہیں ٹرین میں وہاں پر پہنچنے کے لیے. عمومی طور پر جتنے بھی یو پی کے ہیں ان سب کے لیے کم از کم 2 دن ٹرین کا سفر ہے، تبھی جا کے وہ گاؤں پہنچیں گے. تو اس حیثیت سے برابر سیٹ اپ کیا ہے کہ 2 دن پہلے ان کو مل جائے تنخواہ وغیرہ پورا کیا لنگی سے لے کر بنین سے لے کر جھبے سے لے کر فلاں سے لے کر سب ان کو عطا ہو جائے، اور وہ خوش کیا کرتے ہیں یہاں سے روانگی اور گھر جا کے عید منائیں. یہ دراصل وہ سسٹم ہے جس کو ہم نے فالو کر لیا ہے. اس سسٹم کے تحت ہم نے خود 2 دن نکال دیے رمضان سے، اور یہ جو بچتے ہیں آخری 10 دن اس میں سے نکال دیے شاپنگ کو. اللہ کے لیے سمجھا کیجئے، شاپنگ کبھی بھی کی جا سکتی ہے. رمضان آنا ہے تو عید آنی ہی ہے. شروع کے دنوں میں کر لے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے کر لے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی نفرت اور ناپسندیدہ جگہیں، اس میں رمضان المبارک کے راتیں گزارنا کون سی عقل مندی ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ پھر آج کے جو واہیات سینٹر ہیں شاپنگ کے نام پہ،
اللہ اکبر، اچھے بہتر سے بہتر نگاہ نیچے رکھنے والے نوجوان کو بھی بھٹکا دیں گے۔ شاپنگ سینٹر ہے یا فحاشی کے اڈے ہیں؟ ہاں سمجھ نہیں آتی مجھے۔ یہ مت سوچئے کہ کیا ہے میں بات بڑے کر رہا ہوں، ہرگز نہیں ہے۔ مجھے بڑا، آج تک میں ایکسپریس ایونیو کے اندر داخل نہیں ہوا ہوں، آج تک نہیں ہوا ہوں، کبھی نہیں گیا ہوں، حالانکہ وہیں سے گزرنا ہے، وہیں سے آنا ہے میرا معاملہ، کبھی نہیں گیا ہوں، کسی رمضان میں بھی نہیں گیا ہوں، غیر رمضان میں بھی نہیں گیا ہوں۔ اتنی چڑ محسوس ہوتی ہے، کبھی کوئی خاص ضرورت کی چیز بھی کسی سے منگوا لیتا ہوں، جاتا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبوض جگہیں ہیں، یہاں جا کے وقت کی بربادی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ کی کمائی، یہ ضرورت ہے بلا وجہ ہم اپنے اوپر ڈالنے۔ پہلے ہی بہت اچھی نیکیاں کر رہی ہے، کون سے ہمارے ایسے نیکیاں ہیں کہ جن پہ ہمیں بڑا ظلم ہو؟ سراپا سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں۔ ابھی جو مواقع کچھ ملتے ہیں اس سے صحیح فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس میں بھی پھر وہی معاملہ ہو تو یاد رکھ لیجئے یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ اللہ کے لیے جو تاخیراتوں کی اہمیت ہے، ہماری استطاعت میں شیڈول کی حیثیت سے ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم نے پورے تاخیرات کا ارینجمنٹ کیا۔ اگر میرے استطاعت میں ہوتا تو میں پورے 10 راتوں کا ارینجمنٹ کرتا، لیکن ہمارے استطاعت کے اندر وہ نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکا میں نے کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس راتیں بالکل ہی برباد کر کے رکھ دیں، نہ تراویح میں صحیح حصہ لیں، نہ بیانات میں صحیح حصہ لیں، پھر وہی پرانی روٹین پہ پہنچ جائیں۔ اللہ کی پناہ بات کو سمجھا کریں، ان راتوں کو بھی ضائع نہ کریں، جہاں تک ہو سکے اگر تھوڑی دیر نیند کی لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی جاگنے کی کیفیت باقی رہے۔ اس حیثیت سے مضمون بھی میں تھوڑا آگے ہی کر کے ختم کروں گا، آپ پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، آنکھیں نہیں بتانا ہے مجھے، ہاں، اور مضمون بھی آگے کروں گا۔ اور ویسے بھی میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 2-3 گھنٹے سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضرور بھی ضرور آخری حصے میں کم از کم ان 10 راتوں میں سحری سے 1 پاؤ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا کریں، اور جو عبادت آپ سے ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں، خواہ استغفر اللہ بیٹھ کے پڑھنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نون میں اٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لیں، پھر کھانا کھا لیں، سحری کر لیں، کوئی ذکر ہی کر لیں، کوئی کیا ہے ایک صفحہ تلاوت ہی کر لیں، 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھ لیں۔ وتر پڑھ چکے ہیں تو نماز نہیں پڑھنا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالارادہ ہے، بلا ارادہ پھر کتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، موقع ملے تو پڑھ لے سکتے ہیں۔ علماء کا سب سے اصحتر قول یہی ہے، تو اس حصے کو بھی ضائع نہ کریں اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے تلاش میں گزاریں۔ رہا مضمون کی حیثیت سے، میں نے بتایا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان 10 راتوں کا مضمون ہے، تجلیات نبوی، لیکن تسلسل جو ہے وہ اگر میں جفت راتوں میں بھی کروں بہت سے لوگ محروم رہ جائیں گے، جو طاق راتوں کے لیے دور دراز سے سفر کر کے اپنے گھر والوں کو بلا کر اور پوری رات کے اہتمام کے واسطے آتے ہیں، ان کے لیے مضمون ادھورا رہ جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ سیرت کا جو تسلسل ہوگا وہ تو صرف طاق راتوں میں ہوگا۔ جہاں مضمون کل چھوٹا تھا وہ دراصل پھر 31-23 کو آئے گا، تو اس طرح پھر 25 کو، پھر 27 کو، پھر 29 کو، انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ایک مجمل اور ایک مفصل خاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کی استطاعت دے، توفیق دے، ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ آج کا جو مضمون میں نے منتخب کیا ہے سیرت کے موضوع سے ہٹے گا نہیں، ان بقیہ 5 دنوں کا مضمون بھی سیرت ہی کے مضمون پہ رہے گا، لیکن الگ الگ عنوانات پہ رہے گا، جس کے اندر ہمارے لیے موعظت بھی ہو، پھر اس کے اندر ہمارے لیے معلومات بھی ہوں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول اور نبی کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ دیکھیے نا جی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آپ ادنا سے ادنا بات بھی یاد رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے کسی کو کوئی پیار ہو گیا ہے
یہ لولان والا جو ہوتا ہے نا معاملہ، آئی لو یو کا معاملہ جو ہوتا ہے لولان کا، اب اس معاملے میں دیکھیں نا جی، وہ لڑکی ڈیٹ آف برتھ بتائے نہ بتائے، یہ تلاش کر کے کہیں سے لے آ کے وہ برابر برتھ ڈے کے دن کوئی پھول لا کے پیش کر کے، دیکھ کتنا یاد رکھتا ہوں میں تیرا، تو بھول گئی لیکن میں یاد رکھتا ہوں، دیکھو آج تمہارا برتھ ڈے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کیے ہیں کرنے والے ہیں؟ پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، تمہیں کیا پسند ہے، آئس کریم کون سا فلیور، چاکلیٹ، مجھے بھی چاکلیٹ ہی پسند ہے، مجھے بھی فلاں ہی پسند ہے، مجھے فلاں کمپنی کا کپڑا پسند ہے، جوتا پسند ہے، فلاں پسند ہے۔ یہ ایک محبت کی نشانی ہے جو فانی محبت ہے، حرام محبت، جس میں سوائے گناہ اور بربادی کے کچھ نہیں ہے، لیکن کرتا ہے بندہ۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے لیے نہ فانی ہے نہ ہمارے لیے بگاڑ ہے، بلکہ انتہائی 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 ایمان کا درجہ بھی صرف اسی کو مل سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتا ہے۔ اللہ کو مانا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج پہ حج کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، زندگی عبادت میں لگا دی، محبت رسول دل میں نہیں ہے تو ایک عمل قبول نہیں۔ محبت لازمی جز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس دل کے اندر محبت نہ ہو تو اللہ اپنی عبادت بھی قبول نہ کیا۔ جس دل کے اندر تقدیس و احترام نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو غارت کر دینے کا حکم دے رہا ہے۔ ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے تمام اعمال غارت ہو کے رہ جائیں گے۔ رسول کی بے ادبی کرو، رسول سے محبت نہ کرو، رسول کا احترام نہ ہو، پھر تمہارے اعمال تم کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، تمہارے پورے اعمال ادھر غارت ہو رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، تم سمجھتے ہو بہت اچھا عبادت کرنے والا ہوں میں، وہاں جا کے پہنچے گے تو محبت رسول نہیں، ادب رسول نہیں، احترام رسول نہیں، پورے کے پورے اعمال غارت۔ تو یہ تو لازمی جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا۔ تکمیل ایمان بھی نہیں ہو سکتی، ایمان بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا، ان کی اطاعت و محبت اس درجے کی ہے کہ ان کی اطاعت و محبت میں میری محبت ہے، خالی میری محبت نہیں ہے، ان کی اطاعت و محبت میں میری محبت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا۔ عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ بس نہیں عمر، کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول تو کیا؟ کہا کہ جان سے بھی بڑھ کے، ہاں تمہاری جان کے علاوہ نہیں، تمہاری جان سے بھی بڑھ کے چاہنا ہے۔ فوری ایمان کا درجہ وہاں پہنچا، فوری پلٹ کے جواب دیا اللہ کے رسول، اب اس وقت، پہلے کہہ رہا تھا واقعتاً وہی حالت تھی میری، پہلے میں اپنے آپ کو پسند کرتا تھا، پھر اس کے بعد آپ کو، لیکن اس کے بعد کسی اور کو نہیں، نمبر 2 پہ آپ تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلتا نہیں ہے ایمان، نمبر 1 پہ لاؤ پہلے۔ تو عمر میں فوری طور پہ جواب دیا اللہ کے رسول، اب دراصل میری جان سے بھی بڑھ کے میں آپ کی محبت میں ہوں۔ تو فرمایا کہ الآن یا عمر، الآن، ہاں اب آپ کا ایمان تکمیل پایا ہے، اب تم ایمان والے پہنچے ہو۔ محبت رسول یہ چیز ہے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی جو محبت کرتا ہے اس کے لیے بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے،
تو جب ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، تو کیا ویسے ہی ان کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے سنت، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے تعلقات، ان کے قرب کے جتنے طریقے ہیں، کیا اتنی ہی محبت ان سے بھی ہے؟ اس کو بھی حاصل کیا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، پڑھا ہے، جانا ہے؟ صفر۔ پھر کون سی محبت ہے جی؟ نہ پیدائش معلوم ہے، نہ مکی زندگی، نہ مدنی زندگی، نہ اولاد، نہ بیویاں، کیسے زندگی گزارا، کتنے اولاد تھے، کتنی بیویاں تھیں، کیا واقعات پیش آئے، یہ مضمون ہم بالکل نابلد ہیں، نہ پڑھنے کی کبھی خواہش، نہ جاننے کی کبھی خواہش، نہ عام طور پر موضوع میں بھی، بیانات میں بھی یہ موضوع نہیں آتے ہیں۔ عمومی طور پر تو صرف کیا ہے، چند بنیادی باتیں ہیں جو رٹ رٹا کے چھوڑ دی جاتی ہیں، عوام تو بالکل اس سے نابلد ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مضمون آج کا جو منتخب کیا ہے وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ اس مضمون کے تحت دراصل جہاں تک ہو سکے آج کے اندر ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مضمون طویل بھی ہے اور بہت سی نصیحتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے دن پہنچ جائے تو اگلے تاخرات میں نہیں ہوگا، پھر جفرات میں اس کی کنٹینیویشن ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی بیویوں کو خود کہا ہے کہ ازواج۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے احزاب کی، فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ دیکھو لوگو، نبی کی ذات تمہارے لیے تمہاری ذات سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے، تمہارے جسم سے زیادہ نبی کا حق ہے تم پر۔ النبی اولا بالمؤمنین، مومنین پر نبی کی حیثیت، عظمت، احترام، تقدیس، حق تمہارے جسموں سے بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے جسم کے لیے جتنا کچھ کرتے ہو اس سے زیادہ نبی کو کرنا چاہیے۔ نبی اتنی اہمیت رکھتا ہے، اتنا حق رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور ان کے ازواج، امہاتہم، تمہارے لیے بحیثیت مائیں، ماں ہے وہ، تمہاری سگی ماں وہ احترام والی نہیں ہے، تمہاری سگی ماں کا درجہ وہ نہیں ہے جو یہ روحانی ماؤں کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ رکھا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حیثیت سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ان کے لیے نساء النبی یہ بھی آیا ہے، لیکن زوج اس کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو علماء نے اس میں بڑے نقطے کی باتیں کہی ہیں۔ زوج اصل میں جوڑے کو کہتے ہیں۔ جوڑا کیسے ہوگا؟ شوہر کے لیے بیوی زوج بن سکتی ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج بن سکتا ہے۔ بعینی ہی وہی ترجمہ ہوتا ہے جو انگلش میں اسپاؤس کا استعمال جو ہوتا ہے۔ میاں بیوی بولے تو ڈیفرنٹ، میاں ہی ہو سکتا ہے بیوی کے لیے، بیوی اور اس کے لیے الگ الگ نام ہوں گے، لیکن اسپاؤس اگر لکھا ہو تو وہ بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے، شوہر کے لیے بیوی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ بعینی ہی وہی ترجمہ ہے زوج کا، اور اس کی جمع ہے ازواج۔ زوج کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، تو اس میں کیا ہو گئی؟ ایک طرح کی شوہر کے ساتھ برابری ہو گئی، درجہ ایک ہو گیا، یہ اس کے لیے زوج، وہ اس کے لیے زوج۔ تو یہ جو زوج کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج النبی کے لیے استعمال کیا ہے تو قرآن میں کسی اور نبی کی عورت یا کوئی اور صالح عورت کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہی نہیں کی۔
ابھی ہم نے پڑھا تھا حضرت مریم کے قصے میں ان کے باپ اور ماں کا واقعہ حنا. اب اس وقت فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی. یاد کرو جب عمران کی عورت نے نظر مانی تھی، زوج کا لفظ نہیں لایا، عمران کی زوجہ نے، عمران کی زوج نے نہیں کہا، کہا کہ عمران کی عورت نے، تو ڈیفرنٹ کر دیا، وہ یہ عورت، یہ بیوی، وہ شوہر، زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا. حالانکہ بڑی صالح عورت تھی لیکن برابری نہیں دی. کہا کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی. عمران کی عورت نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں آزاد کرتی ہوں تیرے لیے. تو وہاں پر بھی امرأہ لایا، زوج کا لفظ نہیں لایا. جس زوج امرأہ سے بہت بلند لفظ ہے، یہاں بھی نہیں لایا. اسی طرح کیا ہے، عزیز مصر کا واقعہ آیا ہے، اس کی بیوی کا واقعہ آیا ہے، وہاں پر بھی زوج کا لفظ نہیں لایا. قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی عورت نے کہا تھا الآن احسس الحق، آج حق واضح ہو گیا ہے. وہاں پر بھی نہیں کہا کہ زوج، عزیز مصر کی بیوی کے لیے مصر کی. یہ تو کیا ہے، کم درجے کا معاملہ ہوا. اب اس سے بھی بڑے درجے کا معاملہ دیکھیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو، جو پہلی بیوی تھی سارا، اولاد نہیں تھی، دوسری جو بیوی تھی ہاجرہ، بہت جلد اولاد دی تھی، ان سے اسماعیل پیدا ہوئے. تو رہا سوکنوں کا تو معاملہ ہوتا ہی ہے، تو اس سے بڑی غیرت آئی حضرت سارا کو. اور اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس بیوی کو ہاجرہ کو اور اس بچے کو جونوں کو اٹھایا اور لے جا کے کیا ہے کعبۃ اللہ کے قریب چھوڑائے. یہ الگ رہتے تھے، سارا اور ابراہیم فلسطین میں، ہاجرہ اور اسماعیل مکے میں. عرصہ گزر گیا، دونوں بوڑھے ہو گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا جہاں ابراہیم اور سارا تھے ان کے پاس، اور بشارت کے لیے. تو جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، وہ تو خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے. تو انہوں نے فوری طور پر بہترین ایک بچڑا بھون کے، وہ عرب کی ڈش ہوتی تھی، خاص کر پورا بکرا بھون کے لا کے رکھ دیتے تھے، اور چھریاں رکھ دیتے تھے، جتنا چاہو جیسے چاہو کیا ہے توڑ کے کھاؤ. یہ آج بھی ہے ان لوگوں کے پاس، وہ سالم اونٹ بھی بھون کے لا کے رکھ کے کھاتے ہیں، آج بھی عربوں کے اندر سالم پورا اونٹ ایسے ہی بھون کے لا کے رکھ کے کھاتے ہیں. اور بکرا تو کیا ہے، ایک آدمی کھا جاتا ہے، ان کا عربوں کا رواج بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف گویا کہ اشارہ کر رہا ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بکرا لے کے آ گئے، تھوڑی دیر نہیں گزری. لیکن وہ تو فرشتے تھے. رأى ایدیہم لا تصل الیہ نکرہم، وہ ہاتھ بڑھا کے کھانے ہی پر آگے نہیں بڑھے. فاوجس منہم خیفہ، وہ دل میں ڈر گئے، ارے یہ تو کوئی فرشتے یا عذاب کا تو کوئی حکم لے کے نہیں آ گئے ہیں. تو کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، نہیں، آپ کے لیے کوئی عذاب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم دراصل لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر عذاب آنے والا ہے. وہاں عذاب کے لیے فرشتے ہیں ہم، لیکن یہاں بشارت کے لیے ہیں، ایک ہی فرشتے ہیں. سلسلہ کیسے، یہاں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، وہاں پہنچیں گے تو عذاب ہے ان بدبختوں کے لیے. پھر اس کے بعد بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی اب تمہاری پہلی بیوی سارا سے بھی اولاد دے گا، اسحاق. تو وہاں کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اس کی عورت وہاں کھڑی ہوئی تھی پیچھے سے، فَضَحِكَتْ، ہنس پڑی. یعنی حضرت سارا کو بھی زوج نہیں کہا اللہ نے قرآن میں. بات سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے بیویوں کا، خواہ مقدس ترین کیوں نہ ہو، قرآن میں اللہ نے کسی کی بیوی کو زوج نہیں کہا، امرأہ کہا، عورت کہا.
وامرأتہ قائمہ، اس کی عورت کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، کہ جب انہیں بشارت دی گئی اسحاق کی کہ یہ عمر میں، یہ بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، اس حیثیت سے وہ ہنس پڑے تھے۔ تو ایک بات اب ان واقعات سے واضح ہو گئی کہ زوج کا جو لقب ہے یہ خود امہات المؤمنین کے لیے انتہائی فضیلت والا لفظ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر کے ثابت کر دیا کہ یہ دراصل آپ کے ہم پلہ تھی، واقعتاً لائق تھی۔ کروڑا کروڑ انسانوں میں، کروڑا کروڑ عورتوں میں، قیامت تک آنے والیوں میں مقدس ترین طبقہ عورتوں کا وہی تھا جو میں نے آپ کے لیے بیوی کے طور پہ منتخب کرتے، کیونکہ وہ زوج ہیں آپ کی۔ اسی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ حالانکہ پچھلے انبیاء کا معاملہ یوں نہیں ہوا۔ حضرت نوح کی بیوی قرآن ہی میں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ جہنم جائے گی۔ حضرت لوط کی بیوی قرآن ہی میں کہہ دیا گیا کہ یہ بدبخت ہوئی اور عذاب میں گرفتار ہوئی، قرآن ہی میں بتا دیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة فرعون آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں بدبخت بیویاں میرے بہترین صالح بندوں کے انڈر میں تھی، لیکن فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، دونوں نے کفر کو پسند کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ دونوں صالح ترین اتنے معزز پیغمبر بھی انہیں نہ بچا سکے، اور قیامت کے دن کہا جائے گا چلو جاؤ داخل ہو جاؤ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ کون؟ نوح کی بیوی، کون؟ لوط کی بیوی، برابری نہیں ہے، جہنمی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ لفظ زوج ہے۔ فرمایا کہ ان کی بیویاں تمہارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب ماں سے واقفیت ہونی ہے نہیں ہونی ہے؟ جی ذرا بتلائیے، کون سا ویسا ناخلف بیٹا ہے جو ماں کا نام بھی نہ جانتا ہو، نہ ان کے عادات و اطوار کو جانتا؟ ہاں، جب ہم امہات المؤمنین کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں، نہ ان کے عادات، ان کے اطوار، انہوں نے کیسا نمونہ چھوڑا ہے، ان کی عبادت، زہد، اتقاء اور اتباع رسول کیسے نمونے ہیں، اس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کس منہ سے بیٹے کہلائیں؟ کس منہ سے ہم مائیں کہلائیں؟ اور خاص کر ہماری عورتیں، جنہوں نے آئیڈیل کن کو بنایا ہوا ہے، قوم کے سب سے فاجر قسم کی عورت، زانیہ نہیں بلکہ زنار کہہ سکتے ہیں، جن کا رات دن زنا میں بسر ہوتا ہے، فحاشی و عریانی میں بسر ہوتا ہے، قوم کو بگاڑنے میں بسر ہوتا ہے، جن کی خصلتیں، عادات و اطوار تباہی کے دہانے پہ پہنچا کے انسان کو چھوڑتی ہیں۔ ان کو آئیڈیل و نمونہ ہے، ان کے بارے میں جانکاری ہے، ان کو پڑھتی ہیں، ان کے لحاظ سے اپنے آپ کو بناتی ہیں، ان کا فیشن استعمال کرتی ہیں، ان کے کپڑے استعمال کرتی ہیں، ان کا ہیئر اسٹائل استعمال کرتی ہیں، ان کے میک اپ استعمال کرتی ہیں۔ کس منہ سے کہیں گے ہم کہ ازواج مطہرات ہمارے لیے نمونہ ہیں؟ ہاں، نہ جانا، نہ پڑھا، نہ محبت، کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، آج ہمارے لیے سب سے اہم چیز ضرورت کی کیا ہے؟ ہم ان امہات المؤمنین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، یہ آئیڈیل بنائیں۔ ہاں، ہیرو وہ ہیں
عورتوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ ہیں جن کی مدح، جن کی تعریف، جن کی توصیف، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا، قرآن میں کئی آیتوں کو اتارا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها۔ فرمایا کیا فرمایا؟ اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا درجہ بڑا بلند ہے اللہ کے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تقوی کی روش کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، فلا تخضعن بالقول، بلند آواز سے لوگوں کو، اجنبی عورتوں کو بات نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے نبی کی بیویوں کو، جن کی حیا، جن کی شرم، جن کی عفت، جن کی پاک دامنی، جن کی عصمت اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیتیں نور میں اتاری ہیں ان کی عفت، پاک دامنی کے بارے میں۔ ایسے نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے فلا تخضعن بالقول، دیکھو تمہاری آواز کا جو صحیح نارمل حالت ہے، اس حالت میں اجنبی مردوں سے بات نہ کیا کر۔ کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جن بدبختوں کے دلوں کے اندر مرض ہوگا عورتوں کا، ہے نا جی؟ بعض مریض ہوتے ہیں جو جسم کے ہوتے ہیں، بعض مریض ہوتے ہیں جو روح کے ہوتے ہیں، اور روح میں بھی ہزاروں قسم کے گناہوں کے الگ الگ مرض ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح جسموں کے مرض ہوتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں کی کوئی کاؤنٹنگ ہے آج؟ کسی ہاسپٹل یا سب کتنا بڑا ڈاکٹر بھی آج یہ کاؤنٹ نہیں کیا کہ اتنی ہی اب تک بیماریاں آئی ہیں۔ بیماریاں بھی لاتعداد ہیں، علاج جس طرح نئے نئے دریافت ہو رہے ہیں اسی طرح بعینی ہی اسی طرح روح کی بیماریاں بھی لاتعداد ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ مرض کا ہے۔ کیا مرض؟ عورتوں کو دیکھنا، سننا، قرب، اس میں ایک مزہ ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ، اندھا ہو جاتا ہے انسان۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو اللہ کہتا ہے ایسے ہی بدبخت مرد جن کے دلوں کے اندر مرض ہوگا، بیماری ہوگی، ان کے لیے دراصل نبی کی بیویوں کی بات بھی سن کے کچھ نہ کچھ دل کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہوں گے۔ تو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جب بھی بات کرو آواز کو سخت کرخت کر کے بات کرو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے۔ ان سے کوئی اندیشہ ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کبھی بات کرنے کا سابقہ پیش آ جائے تو کہا جا رہا ہے۔ کہاں وہ مقدس جماعت، کہاں یہ مقدس عورتوں کا گروہ، کہاں آج ہم سیاہ کار، بدکار، گنہگار بندے، اور ہم آج کس طرح علانیہ عورتوں سے فون میں بات چیت ہو رہی ہے، علانیہ بات چیت ہو رہی ہے، مواقع سیٹ کر کے بات چیت ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ منگنی ہو گئی کہتے، اس کے بعد کیا؟ بیوی بن جاتی خود ہی چاہیے، نکاح ہو یا نہ، گھنٹے گھنٹے فری ٹاک ٹائم کرتے، انہوں بھی ڈالنا ریٹ کٹر، انہوں بھی ڈالنا ریٹ کٹر، پھر رات بھر کیا کرو؟ کٹ کٹ کے مرنا ہے۔ اور کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ بہت بڑا جرم ہے، گھر کے سرپرست بھی جانتے ہیں، اس گھر والے کے بھی اس گھر والے کے، ماں باپ دونوں جانتے ہیں، لیکن جو نہیں رہیں گے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، کوئی نہیں کہتا، بلکہ ابھی مواقع پیدا کر کے دیتے۔ کیا کرتے؟ وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جانے جی، پہلے چاہیے ایک دوسرے کو جان لیتے، پورا جان لے، چھوڑ کو چلے گا تو نکاح سے پہلے وہی تو ہو رہا ہے۔ جو بتایا گیا ہے اس حدود کے اندر رہو۔ نبی کی بیویوں سے کہا گیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا،
معروف طریقے سے بات کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر آیتیں اتاری جا رہی ہیں ان کی تلاوت میں منہمک رہا کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ تمہارے گھروں کے پاس سے، گھروں کے اندر سے گندگی اور غلاظت کو دور کرے۔ یہ فحاشی و عریانی قرآن نہ پڑھنا گندگی۔ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ دور کرے نجاست کو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے گھر پاک بنا دیں، تطہیر بہترین پاکی والے بنا دیں۔ اب اسی سے ایک دوسرا نقطہ عقائد کا سمجھ لیجئے۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ ہمارے ہی اندر بعد میں آگے چل کے شروع میں پیدا ہونے والے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے شیعہ، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، بہت سو نے جنم لیا، اور پہلے اس سے بھی پہلے قدریہ آئے، جبریہ آئے، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ انہی میں سے ایک فرقہ ہے شیعہ بعد میں۔ اصل میں شیعہ غلط لفظ نہیں ہے، شیعہ کے اندر جو رافضی پیدا ہوئے وہ غلط ہے۔ یاد رکھ لیجیے، شیعہ کا مطلب ہے پارٹی یا محبت کرنے والا یا پیچھے چلنے والا۔ شیعہ نے علی، حضرت علی سے محبت رکھنے والے۔ کیوں؟ یہ خوارج کے بالمقابل پیدا ہوئے۔ خوارج کون ہیں؟ ان بدبختوں نے حضرت علی کو برملا منہ پہ کافر کہا۔ اچھی طرح یاد رکھیے، خوارج وہ گروہ ہے جنہوں نے باقاعدہ حضرت علی کے سامنے علی الاعلان کافر کہا۔ صرف حضرت علی کو نہیں بلکہ اس کو جتنے صحابہ اس وقت حضرت علی کا ساتھ دیا لشکر میں تھے سب کو ملا کے کہا کہ سب نے کفر کر دیا۔ جب انہوں نے صحابہ پر کفر کا الزام لگایا تو ان کے گروہ میں ہم نہیں ہیں، یہ کہنے کے لیے اپوزٹ طریقہ اختیار کیا گیا کہ شیعہ نے علی، بھائی ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں، تم بدبخت کافر کہتے ہو ہم مانتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن بعد میں دراصل آگے بڑھے جنہوں نے اس کے محبت میں غلو کرتے ہوئے خود اللہ کا حضرت علی کو وہ بھی منہ پہ کہا۔ وہاں سے گروہ پیدا ہوا روافض کا، رابضی، اصل میں رابضی کہنا چاہیے شیعہ سے زیادہ۔ ان رابضیوں نے آگے چل کے اہل بیت اور محبت اہل بیت کے عنوان پہ اس طرح جسارت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو نکال دیا اور کہہ دیا کہ سب کے سب کافر و مرتد ہو گئی، اور ان میں بغض میں اتنا آگے بڑھے تو حضرت عائشہ کو تو انہوں نے زناکار تک کہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ الفاظ کہتے ہوئے بھی کیا ہیں، میرے بدن میں رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ علانیہ کہنے والے ہیں بدبخت، جو حضرت عائشہ پر سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں علانیہ، اور بچوں کے ذہنوں میں، ان کے اپنے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں تک یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ نبی کی خیانت کرنے والی بیوی تھی اور رسول کے وفات کے بعد فوری مرتد ہونے والی اور زناکار بھی ہے۔ اور تمام بیویوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے نکال کے کہا کہ اہل بیت کون ہیں؟ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، پھر ان کے بعد آنے والی اولاد ہے وہی اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ اس عقیدے کو اتنا پھیلایا کہ خود ہم سنیوں میں بھی آج بھی اہل بیت بولے تو فوری طور پر جاتا ہے کہ پنجتن پاک، بس وہ 5 علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ آج بھی آپ عام سنیوں سے پوچھ کے دیکھیں رسول کے اہل بیت کون ہیں تو کہیں گے علی، فاطمہ، حسنین کریمین۔ کوئی کبھی بیویوں کا کوئی ایک نام بھی نہیں لے گا، کوئی ایک نام بھی نہیں لے گا۔
حالانکہ قرآن سے نص قرآنی، قرآن کی دلیل سے جو بات ہمیں ملتی ہے، علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، واقعتاً وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن جس سے ثابت ہوتا ہے وہ حدیث یا سیرت کے واقعات سے ہے۔ قرآن سے کوئی اہل بیت ثابت ہوتا ہے تو وہ ازواج مطہرات ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ اور اردو میں آج تک ہم بھی استعمال کرتے ہیں بیوی کے لیے اہل۔ کیا بھائی آپ کے اہلیہ آئی ہیں؟ کیا مطلب؟ بیوی آئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال کیسے ہیں بھائی؟ کیا مطلب بیوی بچے کیسے ہیں بھائی؟ وہی اہل ہے، یہ جو ہم پوچھتے ہیں نا اردو میں، وہی اہل ہے۔ آپ کے اہل عیال اچھے ہیں تو میرے بچے اچھے ہیں، میرے ان کے کیا ہیں دادا اچھے ہیں، نانا جی۔ بیوی کا بھی پوچھتا ہوں، یوں اچھے ہیں نہیں اچھے ہیں؟ اہل و عیال پوچھا ہوں نا، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہیں آپ آئے ہیں، کیا اہلیہ کو بلا کے لائے ہیں؟ نہیں میں بچوں کو بلا کے لائے ہوں، انہوں چاہل میرے بولے جی۔ بیوی کو اتنا جی اہلیہ بولتے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اہل کا اطلاق ہی بیوی پہ ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی اور یہی عربی میں بھی کئی جگہ استعمال اسی معنی میں ہوا ہے۔ دیکھیے جب آگ کی تلاش میں، بھائی ذرا موبائل سائلنٹ کر کے رکھیں یا آف کریں برائے مہربانی، بہت زیادہ کیا ہے ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے گا کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وہ سائلنٹ کریں۔ ایسی کوئی میوزک رکھیں یا کوئی ٹون رکھیں جو میوزک کے دائرے میں نہ آتا ہو، اللہ کے لیے سمجھا کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بیل بجی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیل جو بجتی ہے نا پوری ہالی ووڈ بالی ووڈ کو لے کے چلے جاتی ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے اندر گویا کہ ایک مذاق اور ٹھٹائی ہے، جرات ہے یہ۔ کل اسی ایک بات پہ اگر غصہ کر لے اللہ تبارک و تعالی، جہنم ہماری مستحق بن جائے گی۔ چھوٹے بات بھی کبھی کبھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے تکلیف اصل میں اس سے ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ موبائل بند کرو بند کرو بند کرو۔ ارے بھائی موبائل کبھی بج جائے اور اس میں سے کوئی اللہ کے اذان کی آواز یا قرآن کی آواز یا کوئی اچھی بات آ جائے تو اتنا مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ موبائل بجے، داڑھی والا، جھبے والا، خبے والا، نمازی، یہ بجتا کیا ہے، وہاں سے ایک گانا شروع ہوتا، دیکھو پوری ان کی فلم انڈسٹری یاد آ جاتی پرانے زمانے کی۔ جو چھوڑ کو آپ کوئی نہیں، ان کو سب معلوم، آہا میں بھی یہ گانا سنانا، کہاں سنا انہیں سوچتا نماز میں، کہاں سنا رہوں گا میں یہ، کون سے پکچر میں آیا رہوں گا۔ پورے جتنے افراد کا ذہن تبدیل ہوا اور خراب ہوا، ضامن کون بنے؟ گناہ کس پہ؟ اور یہ جو عام رواج ہو گیا ہے مسجدوں موبائل بند کرو موبائل بند کرو موبائل بند کرو، اس سے زیادہ تاکید اس کی کرنی چاہیے بھائی موبائل کھلا رکھو یا بند کرو مسئلہ نہیں ہے، ٹون صحیح رکھو، خواہ وہ مسجد میں ہو یا گھر میں۔ یہ کیا حرام کاری لگا کے رکھی ہے تم نے؟ اس پہ کہنا چاہیے اصل میں یہ حرام کاری ہے، گناہ ہے یہ۔ جب جب فون آئے گا تب تک گناہ لکھا جائے گا، خواہ وہ آپ گھر میں بجے یا مسجد میں بجے کمرے میں بجے۔ آپ نے حرام کاری کا فحش گانا پھیلانے کے لیے یا فحش گانا اس میں رکھا ٹون پہ، اور جب جب بھی بجا ہے اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، جب جب بجے گا جب جب آپ کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الحياة الدنيا والآخرة لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ اللہ تبارک و تعالی نور میں کہتا ہے بدبخت وہ ہیں جو تحبون الفاحشة ان تشیع الفاحشہ، فحش کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے۔ کوئی گانا گایا، کوئی فلم میں آیا، بدبخت مر رہا ہے، جہنم جا رہا ہے، آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں اس گانے کو رکھ کے؟ ذرا عقل استعمال نہیں کر سکتے؟ کتنے اچھے اچھے ٹونز آئے ہیں، آج تو بے شمار رنگ ٹونز اسلامی لحاظ سے ہیں، یا نہیں تو پرانے زمانے میں چلے جائیے، وہ جو بالکل کیا ہے نارمل ایک ٹون ہوتا تھا فون کا، بس فون کا ٹون وہی ایک معلوم ہوتا تھا، نہ وہ میوزک میں شامل ہے نہ کچھ اس میں شامل ہے، وہی رکھ لیں، یا نہیں تو کوئی اچھی چیز رکھے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ تو آف کرو، مسجد میں آؤ تو آف کرو۔ کیوں آف کرو؟ اس وجہ سے آف کرو کہ وہ گانا سنے گا تو پوری مسجد لرز اٹھتی ہے۔ اتنا بدبخت، اتنا فحش، اتنا عریاں گانا، تو کیا مسجد میں آف کر کے بند رکھنے سے کیا گھر میں جا کے وہ گانا سننا جائز ہو جاتا ہے تمہیں؟
یاد رکھ لیجئے یہ بہت بڑی خطا ہے جو ہو رہی ہے ہم نوجوانوں کے ہاتھ. میں نے تو ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں, ہنس پڑیں گے آپ. خبر میں پاؤں لٹکا کے 60-70 سال کا بوڑھا گانا دیکھے تو ایسا جوانی کہ اس کے اندر بھی جوانی چڑھ جائے. اس عمر میں یہ گانا اس کو چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا ڈر دلوں سے نکل گیا, جرات آ گئی ہے گناہوں میں ہم پر, ورنہ تو اتنا جری نہیں ہو سکتا بندہ. گناہ کو تصور ہے, گناہ مٹ گیا, گناہ کرتے ہو تصور مٹ گیا کہ گناہ ہے وہ چیز. کوئی بولنے والا نہیں, بتلانے والا نہیں کہ کیا رکھا ہے جی. دوست احباب 10 مرتبہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا رکھا ہے تم نے, یہ میوزک نکالو, تو کم از کم نکالنے پہ آمادہ ہوگا نا. کوئی کسی کو جو نہیں رینگتی ساتھ میں رہنے والوں کی کہ بھائی یہ واہیات, یہ گناہ ہے, نکالو بھائی یہ کیا رکھا ہے تم نے. میں اسی وجہ سے کئی لوگوں کو فون کرنا چھوڑ دیتا ہوں. یہ جو کالر ٹیون ہے نا اس میں بھی رکھ لیتے ہیں گناہ جا. یہ تو بچنے کا معاملہ ہے. وہ جو کالر ٹیون ہیں ان میں لے جا کے کیا کرتے ہیں, ایسے واہیات فحش قسم کے گانے فٹ کرتے ہیں, کرنے والا مجبوراً سننا پڑے. کیسے کیسے فحاشی و عریانی داخل کی جا رہی ہے دیکھیے ہمارے اندر, اور ہم ہیں کہ خوش. کیا کہتے وہ ترقی کی ضمانت کہتے ہیں, رکھ لیا کا تو سیدھا اسے کیا ہو جائے گا, کہتے ہیں دین بھی مل جائے گا اور سیدھا دنیا بھی مل جائیں گی, بہت بڑی ترقی مل جائے گی اس کی. کیا عجیب مسائل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے, سمجھ دے. لیکن ہمارے اندر احساس ہونے چاہیے بھائی, جو بھی ہو. میں صرف ان سے مخاطب ہوں جو اب بیٹھے ہوئے, ان میں برائی کا احساس ہونا چاہیے. اطراف و اکناف میں ہر آدمی 10 کو سدھارنے کی ہمت کرے, اٹھے. کب تک سوتے رہیں گے, کب تک خاموشی اختیار کریں گے ان گناہوں پر. بولیں, ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں. آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوتا تو لڑ نہیں پڑتے آپ, 100 روپئے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا دیتے. اتنی پامالی ہوتی ہے, اتنے علل اعلان گناہ ہوتے ہیں, اتنی جراتیں ہوتی ہیں اللہ کے خلاف. کسی کے لیے کیا رگ حمیت پھڑکتی نہیں, غصہ نہیں آتا, چہرے کا رنگ بدلتا نہیں اس کا. دوستی کی دوستی, یاری کی یاری لگی رہتی ہے. یاد رکھ لیجئے یہ ہیں وہ کام جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں. اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جب کیا ہے, برائی پر بھی خاموشی اختیار کی جائے. تو غرض کہ میں بتلا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ نکلے اور آگ دیکھی, تو آگ لینے کے لیے جب بیوی کو کھڑا کیا تو قرآن کہتا ہے فقال لأہلہم کثوا, کہا کہ اپنی بیوی سے ذرا ٹھہرو. اہلہم, وہاں پر بھی اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اہل میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں. ان کو یہ بدبخت نکال کے کہتے ہیں کہ نبی کی اولاد اہل میں ہے, بیوی نہیں ہے. یہ سراسر خلاف حق بات ہے. تو فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں پر اہل البیت نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے. اب تیسرا مسئلہ دیکھیے, آگے جاؤں. صورتیں ایسی ہیں کہ نہ نا میں ہے نہ ہاں میں ہے. اور 5 منٹ لیتا ہوں, ختم کر دوں. ہاں وہی 45 کو. ڈر گیا میں, آرڈر دے رہے ہیں فوراً ختم کرو گے. ازواج مطہرات کے سلسلے میں پہلے فضیلت بیان کیا, دوسرا عقیدے کی بات بیان کر دی کہ اہل میں سب سے اہم چیز نبی کی بیوی ہے. تیسری بات جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے, وہ ہے ہمیں اور خاص کر دشمنان اسلام نے اس تعلق سے پھیلایا ہے جو گمراہی. وہ کیا ہے, سیرت کی کتابوں سے, بڑی مستند روایتوں سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ کیا ہے کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل بیویاں 13 ہیں. 13 بیویوں سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا. ان میں 2 لونڈیاں ہیں، 11 آزاد عورتیں ہیں. یہ سب سے اتھینٹک اور اصح بات ہے جو آئی ہے ہمیں. 11 بیویاں جن سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ نکاح کیا، یا نہیں تو جو لونڈی بن کے آئی تھی ان کو آزاد کر کے نکاح کیا. بس اس حیثیت سے پورے 11 ہیں. 2 کو اللہ کے رسول نے نکاح نہیں کیا، لونڈی بنا کے رکھا. 2 لونڈیاں ہیں، یہ متفق علیہ. ان میں بھی بعض اوپر نیچے روایتیں آئی ہیں کہ زیادہ لونڈیاں میں بھی اور بیویوں میں بھی، لیکن سب سے اصح تر بات جو ہے وہی ہے جو میں سیرت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 11 عورتیں ہیں جن کے اندر لونڈیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے لونڈی کی حیثیت سے نہیں رکھا، انہیں نکاح کیا آزاد کر کے. پورے ملا کے کل 11 بیویاں بن گئی. 2 کو اللہ کے رسول نے نکاح کے بغیر لونڈی بنا کے رکھا، تو 2 لونڈیاں اور 11 بیویاں کل ملا کے اللہ کے رسول کے کتنے تھے؟ 13 عورتیں تھیں. اب ایک عام ذہنیت اور خاص کر اس ماحول میں جس میں کیا ہے، زنا، فحاشی، عریانی، جو چاہے جتنے چاہے کرتے رہو، لیکن حلال کیا کرو؟ 1 سے زیادہ نہیں کرنا. 1 سے زیادہ کرنے والا معاشرے میں بھی برا، سوسائٹی میں برا، دنیا میں برا. اور ایسا پکچر اور فلم کے ذریعے ہمیں بتا کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ اچھے سے اچھے پڑھا لکھے طبقے بھی اور اچھے سے اچھا اسلام پسند بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کیا ہے 1 سے زیادہ بیوی بنے. یہ اور موضوع ہے کہ 4 کرنا ہے، اور ایسے بھی عورتیں غصے میں آ جائیں گی. آج رات مقدس راتوں میں کیوں غصے میں آنا ہے عورتیں، اس وجہ سے میں وہ موضوع تو نہیں کہتا. اصل موضوع میرا جو ہے وہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اب اس پہ بڑی لیدے ہوئی ہے. خود مسلمانوں کے پاس بھی صحیح جواب نہیں ہے. بہت سے لوگ اسی میں کیا ہے، کہیں غیر مسلموں سے آرگومنٹ ہوتا ہے تو پھنس جاتے ہیں، اس میں جواب نہیں دے پاتے. اسی وجہ سے بدبخت یہ تسلیمہ نسرین اس کی ہو بنگلہ دیش کی، اور اسی طرح سلمان رشدی کیوں نہ ہو، ان دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی سیرت کی، اور دونوں نے ریمارک جو کیا وہ سب سے بڑا ریمارک وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 11 عورتوں کو کیوں رکھا. اسی پہ انہوں نے بڑا طنز کیا ہے، لے دے کی ہے، بلکہ ایک طرح کا کیا ہے فلم کے ہیرو بنا کے پیش کیا ہے جس طرح فلمی ہیرو میں ہوتا ہے. وہیں سے مسلمان اشتعال میں آئے، اور وہ تھا بھی بدبخت پکا یہودی ذہنیت کا. ماں یہودی ہے اس کی، سلمان کی. آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں، وہ مسلمان تھا ہی نہیں، بس مسلمان نام سے سازش کیا گیا مسلمانوں کو تاکہ ہم کو ثابت کیا جائے کہ دیکھو ہم نہیں کہتے، تمہارا آدمی ہی کہتا ہے. اور یہ تسلیمہ نسرین بھی دراصل یہ بھی بدبخت اول دن سے کیا ہے آورہ تھی. یہ ڈاکٹر ہے پیشے کے لحاظ سے، یہ بدبخت اور بنگلہ دیش کی سب سے آورہ قسم کی عورت ہے، جو آگے چل کے پیسہ دے کے باقاعدہ کیا ہے اس سے بھی لکھوایا گیا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے لکھوایا گیا کہ دیکھو جی ہم نہیں کہتے، تمہاری ہی قوم کے افراد کہتے. یہ دونوں بھی سازش یورپ کی. اسی وجہ سے جب یہاں ان کو زمین تنگ ہوئی تو سب سے پہلے پناہ دینے والا یورپ تھا، سلمان رشدی کو. آج بھی وہی ہے، وہ اب بھی وہی ہے، لیکن اس کی موت اچھی آنے والی نہیں ہے، اتنا یاد رکھ لیجئے. اللہ کے رسول پہ جس نے بھی لان تان طنز کیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں نہیں چھوڑا ہے. آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی نہیں چھوڑا ہے. ابو لہب لان تان نہیں کرتا تھا، ابو جہل لان تان نہیں کرتا تھا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا. تو کم از کم موت مارا گیا، بدر کے میدان میں مارا گیا، ایک طرح کا لڑتے ہوئے بہادرانہ مر گیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بدبخت ابو لہب جو تھا وہ باقاعدہ طنز کرتا تھا، گالی دیتا تھا، تو اس کو موت میدان جنگ میں نہیں آئی. اس کو اللہ نے ایک ایسی بیماری دی جو پھیلنے والی وبائی بیماری تھی، اور وہ دنوں کے اندر اس کے جسم میں ایسے پڑی کہ پورا جسم گل سڑ کے بدبودار ہو گیا. مرا تو اس کے بیٹے خود اس کو اٹھا کے دفنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. 3 دن تک پڑی رہی گھر میں لاش ابو لہب کی. بعد میں قریش کے اطراف کے لوگ تھے نا، انہوں نے آر دلائی بیٹوں کو جا کر
تم بھی کیا اولاد ہو, باپ کو دفن نہیں کر سکتے کم از کم, اتنی غیرت دلائی, گالیاں دی, تو اس وقت ان کے بیٹوں نے اس کو کیا کیا, تبھی بھی اٹھایا نہیں, دور سے کھڑے ہو کے پتھر پھینک پھینک کے نیچے اندر دفن کیا اس کو, کیونکہ قریب جانے سے خطرہ تھا کہ وہی بیماری ان کو بھی نہ لگ جائے. تو جو رسول پہ لان تان کرتا ہے, یاد رکھ لیجئے, اس کو عذاب دنیا میں ہوتا ہے پہلے, آخرت کا تو ہے ہی بہت بڑا عذاب. تو جنہوں نے بھی کیا, میں نے ابھی سنا تھا کہ وہ بھی اب کیا فالج اور لقوے میں کئی قسم کی ہزاروں بیماریوں میں مبتلا ہے, گھڑیاں گن رہا ہے آخری دور کی. تو غرض بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ دراصل ایک بہت بڑا نزاع کا معاملہ رہا ہے ہمیشہ, کہ 13 عورتیں اور 11 بیویاں. اور یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسا بھی ہے جس میں بیک وقت اللہ کے رسول کے پاس 9 بیویاں تھیں. 9, 11 تو بیویاں ہوئی, لیکن بیک وقت ایک ہی وقت میں 9 بیویاں تھیں. یہ مسئلے کو کیسے سمجھنا چاہیے, جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ 4 بیویاں تک تم کر سکتے ہو, اجازت, لیکن ایک مر گئی یا کسی کو طلاق دے دیے تو 5ویں کر سکتے ہیں, پھر ایک مر گئی یا کسی کو طلاق دے دیے 6ویں بھی کر سکتے ہیں, ایک مر گئی یا طلاق دے 7ویں بھی کر سکتے ہیں. اس حیثیت سے حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں, حضرت عثمان کی بھی تقریباً یہی تعداد آئی ہے, حضرت عمر کی بھی یہی تعداد تقریباً 11 کے قریب بیویاں ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا, یہ کیا ہے, بیک وقت کا معاملہ نہیں, بیک وقت 4 ہی رکھنا ہے ہم, سمجھے بات. تو اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 4 نہیں 9 بیویاں رکھا ہے. کل بیویاں 11, بیک وقت 9 تھی. آخری سال وفات کے وقت میں 9 بیویاں تھی پوری. اب یہ دونوں چیزیں اسلام کے عام اصول کے خلاف بھی ہیں اور بات ہماری بھی سمجھ نہیں آتی. اور اسی کو لے کے یہ بدبخت کیا کرتے ہیں, بڑا لان تان کرتے ہیں, بڑے باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو جی تمہارا رسول فلاں ہے فلاں ہے, تم یوں کہتے ہو, لیکن دیکھو انہوں نے کیا کیا. اور اسلام تو کہتا ہے 4 کی اجازت ہے, لیکن تمہارے رسول نے تو کیا 9 رکھا ہے ایک وقت میں. اب یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ جن کو خاص کر آج کا یہ نوجوان طبقہ کلیئر کر لینا چاہیے, تاکہ ہمیں تو اندھا اعتماد ہے اللہ کے رسول کے اخلاق پہ, ہے نہیں, ہمیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 11 رکھیں یا اس سے زیادہ رکھیں, رسول کا ہر فعل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ عقیدت کے دائرے میں نہیں, عقل کے دائرے میں, تاکہ آپ ان مستشرقین اور دشمنان اسلام کے منہوں کو بند کر سکیں اور بتا سکیں کہ تم نے غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ بات سمجھی. ٹھیک 12:30 پونے 12 ہو گئے. تو یہ مضمون ایسے ہی ذہن میں رکھیے, انشاءاللہ کیا ہے 24ویں رات کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ مضمون ذہن میں رہے اور سننے والے شوق ذوق سے آئیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ محبت رسول اور سیرت رسول کی جانکاری ہمارے دلوں میں کیا ہے, بڑا شوق لیے ہوئے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.